ترکی کے سرحدی علاقوں میں موجود لاکھوں پناہ گزین اس وقت انتہائی غذائی قلت کے شکار ہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق سب سے زیادہ مہاجرین ترکی کی مہمان نوازی میں ہیں۔ 90 لاکھ کے قریب انسان ترکی اور شام میں فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ ترکی سے ایک مستند پاکستانی مفتی عالم دین جو کہ خود بنفس نفیس وہاں موجود ہیں اور ترکی حکومت کے معتمد ہیں کی اطلاعات اور دیگر آزاد ذرائع کے مطابق 40 فرن پلانٹ تندور جو روٹی مہیا کرتے تھے ان میں سے 28 بند ہو چکے ہیں۔ فرن تندور یا بیکری کو کہتے ہیں۔ یہ ایک فرن تندور ایک دن میں 70,000 روٹیاں بنا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 18,000 خاندانوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ روٹیاں شامی پناہ گزین زیتون کے تیل اور زعتر کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس وقت لاکھوں مسلمانوں کی واحد خوراک یہی ہے۔ یہ ایک فرن پلانٹ ماہانہ $50,000 کی رقم سے چلتا ہے، جبکہ بڑے تندوری پلانٹ کا تخمینہ تقریباً $1,50,000 ہے جو 1 لاکھ تک روٹیاں بناتا ہے، جس پر ماہانہ $1 لاکھ کے اخراجات اٹھتے ہیں۔ علاوہ ازیں سخت سرد موسمی حالات سے بچاؤ کے لیے خیموں، کمبلوں اور گدوں کی شدید ضرورت بڑھ رہی ہے۔ بچوں کو برف باری سے بچانے کے لیے مناسب گرم کپڑوں اور پیمپرز کی اشد ضرورت ہے۔ اسی طرح ترکی کے شام حلب سے منسلک سرحدی علاقوں میں قائم ہاسپٹلز میں سرجیکل انسٹرومنٹ کی شدید قلت ہے اور زخمیوں کے علاج معالجے میں بہت مشکلات درپیش ہیں۔ دریں اثنا سلامتی کونسل نے مشرقی حلب میں وحشیانہ قتل عام کے بعد بڑی تعداد میں بے گھر ہونے والے شہریوں کو پیش آمدہ مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب میں بے گھر ہونے والے شہری بنیادی ضروریات کے فقدان کے ساتھ بدترین موسمی حالات کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں پناہ گزینوں کے پاس خیمے تک نہیں ہیں۔ امریکہ اور اس کے معاون روس اور ایران لاکھوں انسانوں کو اپنی توسیع پسندانہ اور جنگی جنون کی بھینٹ چڑھا کر خود اس ساری صورتحال پر خاموش قاتل کا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اقوام عالم بھی مجرمانہ غفلت کا شکار ہے۔ لاکھوں انسانوں کو غذائی قلت کے ہاتھوں موت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمام تر مغربی NGOs اور حقوق انسانی کی تنظیمات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی۔ خدا جانے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ قطر اور کویت کی طرف سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاکستان میں سے بھی نجی فلاحی تنظیم خبیب فاؤنڈیشن اور ایڈ ٹو سیریا کے تحت وہاں خاطر خواہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں، جبکہ یورپ نے انتہائی طوطا چشمی سے کام لیتے ہوئے مہاجرین سے متعلق اپنے ناروا قوانین کی آڑ میں دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ کل مہاجرین کے صرف 8% یورپ کے 37 ملکوں میں موجود ہیں۔ ان کا بھی مختلف ہیلے بہانے سے اخراج کیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ تمام تر مہاجرین کا بوجھ اکیلے ترکی حکومت اور عوام اٹھا رہے ہیں، جس سے ترکی کی معیشت پر زبردست دباؤ آ رہا ہے اور ایک گیم پلان کے نتیجے میں ایرانی، امریکی اور روسی گٹھ جوڑ کے تحت ترکی میں حالات کو کشیدہ کیا جا رہا ہے۔ بم دھماکے اور دہشت گردی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ترکی کی معیشت کا بہت سارا انحصار سیاحت پر ہے، تو حالات کی خرابی سے ترکی کی معاشی رگ سیاحت کو کاٹنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ ترکی میں جس فوجی بغاوت کو ترک قوم نے ناکام بنایا تھا اس کی تکمیل اس طرح کی جائے اور وہاں حکومت کو کمزور کر کے ختم کیا جا سکے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق شام کے شہر حلب میں شہریوں کے وحشیانہ قتل عام کے بعد بشار الاسد کی وفادار فوج اور اجرتی قاتل ایران اور روسی حلب کے اطراف میں واقع علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ادلب پر سے ملکی اتحاد رالیں ٹپکا رہا ہے۔ اس صورت میں ترکی پر مہاجرین کا مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ادلب پر بھرپور حملہ کر کے مہاجرین کو ترکی کی طرف دھکیلا جائے گا، جس سے ترکی میں اشیاء ضروریات زندگی کی قلت پیدا ہوگی، گرانی پیدا ہوگی۔ ایسے میں عالم اسلام کے حکمرانوں اور عوام کی انسانی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ مہاجرین شام اور انصار ترک کی اس مشکل گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو آگے آئیں، ان کی اشکشوئی کریں، ہر قسم کی مالی اور اخلاقی مدد کریں۔ پاکستانی عوام ترکی کی حکومت سے منظور شدہ اور معتمد ادارہ خبیب فاؤنڈیشن، جس کا دفتر F8 مرکز اسلام آباد میں ہے، اور ایڈ ٹو سیریا کے منتظمین سے رابطہ کر کے یا براہ راست ترکی کی مہاجرین سے متعلقہ تنظیم IHH کے ذریعے سے
اپنی آخرت کا توشہ بنانے کے لیے امدادی رقوم بھجوائیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔